السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حج کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ ارکان اسلام کا یہ ایک رکن حج ہے، اور زکوٰۃ کے بعد یہ حج کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے یہ آج کا لیکچر ہے۔ تو اچھا، حج جو ہے وہ ایک اہم ترین رکن ہے اسلام کا، یعنی اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ اس قرآن پاک کی آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا مطلب ہے طاقت رکھتا ہو۔ اور جس کسی نے کفر کیا، بے شک اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جہاں جو حج ہے وہ ہر اس انسان پر فرض ہے جس کے پاس حج پر جانے کی طاقت ہو، اس کے پاس اتنی مال و متاع ہو۔ تو اگر وہ حج نہیں کرتا تو پھر اور اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی حج اگر نہ کرنا، آپ کے پاس استطاعت بھی ہے لیکن آپ حج نہیں کرتے، تو پھر اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جامع عبادات اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہیں۔ یہ جامع عبادت جو حج ہے کہ جامع مکمل عبادت ہے، اور اس کا اپنے بندوں پر یہ بھی حق ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ اچھا، حج کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے حج کو فرض کیا ہے، کیونکہ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہوں کی بخشش ہے گناہوں کی، اور اس دنیا میں گناہوں کی بخشش ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ تو انسان گناہ کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ بخش دیے جائیں گے کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے، لیکن حج ایک صاف بالکل کلیئر بات ہے کہ حج کرنے سے انسان اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اچھا، تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے، ایک ہم اگلی آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور یعنی بدکاری، ہر برے کام سے وہ باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی حج کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث اور قرآن پاک کی آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کرم کی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کرم کی دلیل ہے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک صاف کر دینا چاہتا ہے، وہیں اس سے فائدہ نہ اٹھانا، یعنی اگر فائدہ نہ اٹھانا مطلب طاقت مال ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، نہ اٹھانا، کیا ہوگا؟ حد درجہ ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، یعنی کہ کوئی ایسی ظاہری ضرورت نہیں جو حج سے روک رہی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ظالم بادشاہ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری ہو، یعنی کہ بھائی اتنا ایسا بیمار ہو کہ وہ جا ہی نہیں سکتا حج کرنے کے لیے، بیماری لاحق ہو، اور وہ پھر بھی حج کیے بغیر مر جائے، تو وہ ایک مسلمان کی نہیں، کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ یعنی کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی موت ایسی ہوگی جیسے کہ کسی یہودی اور نصرانی کی۔ اچھا، اس میں آپ سب سے پہلے حج کا مفہوم بھی لکھ سکتے ہیں۔ حج کا مفہوم اگر ہم لکھیں تو حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت۔ یہ دیکھیں، یہاں سے ہم حج کا لغوی معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں حج سے مراد مقرر ایام میں خاص آداب کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور ضروری عبادات بجا لانا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی بک سے چونکہ ریڈ کر رہی ہوں تو اچھا یہ ہم نے ایک آیت اور ایک حدیث کا حوالہ دیا. حج کا مفہوم قرآن پاک کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو حدیث کی روشنی میں. اس کی ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے جامعیت. حج جیسی عبادت میں تمام عبادت کی روح شامل ہے. یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر تمام عبادات کی روح شامل ہے. وہ کیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. حج کے لیے روانگی سے واپسی تک. اچھا اب اس کے پوائنٹس اب بنا لیں. اس میں تقریباً 3 سے 4 پوائنٹس ہیں اس پیراگراف میں جامعیت میں. وہ کیا ہے کہ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے. انسان بے انتہا چونکہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ کی گھر کی طرف جاتا ہے اور پھر ہر راستے میں ہر طرح سے وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس راستے میں جانا جس میں جو اللہ کا گھر ہے اس راستے میں نمازیں پڑھنا اللہ کے لیے تو وہ اس بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اس کو آپ ایک پوائنٹ یہاں پر آپ یہ دیکھیں ایک پوائنٹ آپ اس کا لکھ لیں. ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ کر دیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہو گیا. نیکسٹ ہو گیا کہ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے ملتا ہے. یعنی حج کے لیے مال خرچ کرنا ظاہر حج کرنے کے لیے روپیہ پیسہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ حج سے انسان کو ذاتی طور پر تو فائدہ ایسے نہیں ہوگا لیکن اس سے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اور اس کو اللہ کی راہ میں جب وہ روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کے گھر جانے کے لیے تو اس کی حیثیت ایک زکوٰۃ میں جیسے روپیہ پیسہ انسان خرچ کرتا ہے اس سے ملتی جلتی اس سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اس کا. نمبر 1 پوائنٹ یہ لائنز میں نے لگائی ہیں. اور دوسرا یہ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے. اب یہ ہے کہ تیسرا کیا ہے نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز. یعنی کہ حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کو نفسانی خواہشات سے وہ دور رہے گا. کوئی اخلاقی برائیاں یعنی کسی سے لڑائی جھگڑا کسی قسم کی بری بات جھوٹ ان سب باتوں سے جب دور ہوگا حج کے لیے جب جائے گا تو وہ کیا ہوگا اس کے اندر اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے. یعنی نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. نمبر 1 2 اور یہ ہو گیا 3. گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت یعنی مصیبت مطلب مشکلیں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ جو گھر سے دور ہوتا ہے جب انسان تو صرف راستے میں ہر کسی قسم کی مشکل بھی آ سکتی ہے. ظاہر گھر کا سکون تو نہیں نہ ہوتا. گھر کا آرام سہولتیں چھوڑ کے چاہے گھر میں ادھر گاڑیوں میں کہیں بھی سفر کر رہا ہے لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کی خاطر اللہ کے لیے حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو پھر جہاد جو ہے نا کا درجہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ چوتھا پوائنٹ آ گیا. اور حضرت ایک 2 سفید چادروں میں مرد اپنے آپ کو لپیٹ کے سلی چادریں تو اس کا جو ہے اس طرح جانا وہ جہاد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ جہاد کا درجہ حاصل ہے اس چیز کو. المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا سب سے افضل حج مبرور ہے. حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا. وہ حج ایسا حج ہے جس میں نیکی ہی نیکی ہے. یعنی کوئی بری بات وہ منہ سے نہ نکلی ہو. اللہ تعالیٰ کی ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے اوپر چلنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس پر منع ہو جانا رک جانا وہ حج مبرور ہے. اور حج مبرور کا جو کی جزا ہے جو اس کا ثواب ہے وہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کا حج مبرور کا انعام جنت ہی ہے. یعنی گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے. کہ حج کرنا ایک جہاد کی طرح ہے. تو حج کا سامان اس میں تقریباً 5 پوائنٹس آ سکتے ہیں. آپ اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. یہ جامعیت ہے. حج کا لکھیں مفہوم لکھیں. ٹھیک ہے. حج قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں پھر اس کے بعد جامعیت آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ زائرین خانہ کعبہ کی قلبی کیفیات. اچھا اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اچھا حج کے ہر مرحلے پر اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان موجود ہوتا ہے.
ظاہر ہے انسان کو ایک خاص وقت کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا، اچھی بات منہ سے نکالنا، بری بات کو منہ سے روکنا، یہ سب جو ہے نا وہ جگہ جگہ انسان کی تربیت ہوتی ہے، اکٹھے رہنا، دوسروں کے ساتھ رہنا۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دنیاوی یعنی کہ جو دینوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دورانے دو انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا جب خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف حاضر ہوتا ہے، تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں